تو ضروری ہے کہ ہم اس بندگی کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں گے. اس بندگی سے مراد کیا ہے اور اس بندگی کے اندر آیا درجات موجود ہیں یا اس ایک ہی درجہ رکھتی ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت نقطے تک بحث پہنچی ہے، اور اسی چونکہ کربلا کے عظیم مصیبت اور بلا کے جلووں میں سے ایک بندگی ہے جس کی طرف آغا نے اشارہ کیا، تو مقدماتی گفتگو اس کے ضمن میں ہونی چاہیے کہ بندگی کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے. بندگی اور عبودیت کو سمجھنے کے لیے جو ایک اساسی عنصر ہے جس سے یہ بندگی تشکیل پاتی ہے، تحقق پاتی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ملکیت کا عنصر ہے. یعنی یہ بندگی تب تحقق پاتی ہے، عبودیت تب تحقق پاتی ہے جب ایک فرد کسی کی ملکیت میں قرار پاتا ہے. تو یہاں پر یہ ملکیت کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ ملکیت کیا ہے یہاں پر. تو اس کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ کہ ملکیت کی دو معنی ہیں، ایک ملکیت حقیقی ہے اور ایک ملکیت غیر حقیقی ہے. ملکیت غیر حقیقی کی مثال خود ہمارے انسانی اجتماعی معاشرے کے اندر ہے کہ کیونکہ عقلاء کے درمیان جو اعتبارات ہوتے ہیں، جو قراردادیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ملکیت ہے کہ جب انسان کسی چیز کو خرید کرتا ہے کسی چیز کے عوض میں، تو یہاں پر عقلاء کے درمیان یہ ملکیت کا اعتبار سامنے آتا ہے، یعنی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ مثلا ہاں اگر اس نے یہ چیز خرید کی تو وہ اس میں اب تصرف کا حق رکھتا ہے. یہ جو تصرف کا حق رکھتا ہے یعنی یہ اس کی ملکیت ہے اب اسی کی وجہ سے. اور یہ اجتماعی اعتبارات میں ایک ملکیت اس نوعیت کی ہے. اس کے مقابلے میں ایک ملکیت ہے ملکیت حقیقی. لیکن میں اس ملکیت حقیقی کو واضح کرنے سے پہلے خود اس ملکیت غیر حقیقی کو اور واضح کروں گا تاکہ وہ زیادہ عنصر واضح ہو. وہ یہ کہ جو ملکیت غیر حقیقی ہے، اگر آپ اس کے خصائص کی طرف نظر کریں تو سب سے پہلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت ہی مضیق ہے، بہت ہی تنگ دائرہ ہے. یعنی اگر ایک چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے اسی غیر حقیقی ملکیت کی صورت میں، تو اس کا جو تصرف ہے اپنے اس مملوک کے اندر وہ محدود قسم کا تصرف ہے. اور دوسرا جو نقطہ یہاں پر ہے وہ یہ کہ قابل زوال بھی ہے، قابل انتقال بھی ہے. یعنی یہی ملکیت زائل بھی ہو سکتی ہے. کب؟ جب یہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، جو اس کی دارائی ہے، جو اس کی ملکیت ہے، اب وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ منتقل ہوتی ہے ورثاء کی طرف. اسی طرح مثلا قابل انتقال ہے، یعنی اسی اجتماعی نظام کے اندر انسان ایک اور معاملہ انجام دیتا ہے، وہ جو چیز جس کا یہ مالک تھا وہ منتقل کر دیتا ہے ایک اور شخص کی طرف، تو یہاں ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. تو لذا یہ اگر آپ خصائص دیکھیں تو ملکیت غیر حقیقی کا دائرہ اور جو اس کی خاصیتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک ملکیت حقیقی ہے. ملکیت حقیقی یعنی اعتباری نہیں ہے، یعنی ایک امر تکوینی ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ خداوند متعال اور اس کی جتنی مخلوقات ہیں، یعنی اس عالم کے جتنے موجودات ہیں ان کے درمیان. جب ان مخلوقات کو ہم خدا کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو یہ تمام کی تمام مخلوقات یعنی مملوک الہی ہیں، خدا کی ملکیت میں آتی ہیں. اور ہم ہر نماز میں کہتے بھی ہیں کہ مالک یوم الدین، وہاں ملکیت سامنے آتی ہے، اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ مال خدا ہے. اس طرح بہت ساری قرآن کی آیات کی طرف آپ نگاہ کریں کہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اور اس طرح اور بہت ساری آیات اس بات کی طرف نازل ہیں کہ جو اس زمین اور آسمان کے اندر، اس عالم کے اندر جو بھی چیز ہے، ان تمام موجودات کو قرآن مجید خدا کی ملکیت بیان کر رہا ہے کہ یہ ملک الہی ہے. اچھا، یہ جو ملک الہی ہے، یہاں پر ایک جو ملکیت حقیقی کا یہاں پر ایک جو مہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ملک الہی ہیں اور کس اعتبار سے یہ ملک الہی ہیں. یہاں پر چونکہ خداوند متعال خالق ہے ان تمام موجودات کا، اور یہ جتنے موجودات ہیں کسی بھی اعتبار سے ان کا اپنے وجود کے اندر اپنے امور میں سے کسی بھی ایک امر میں کوئی استقلال نہیں ہے، جس کو ہم اپنی علمی انداز میں کہتے ہیں فقر محض. یعنی یہ جتنے موجودات ہیں یہ اپنی پوری ذات میں صرف نیاز مندی رکھتے ہیں، صرف فقر رکھتے ہیں، بلکہ ہم یوں کہیں کہ ان کا وجود سراپا احتیاج ہے، سراپا محتاج ہے. کس کی نسبت؟ ذات الہی کی نسبت. خوب جب ایک موجود ایسا ہے، اس کی خاصیت ایسی ہے، تو یقیناً یہ مملوک خداوند متعال کہلائے گا، اور ایک ایسی ملکیت کہلائے گی جو کبھی قابل زوال نہیں ہے. درست؟ خوب یہ ایک تفاوت. اب جب یہ ملکیت حقیقی جب واضح ہو جاتی ہے تو یہاں ہم نے جو کہا تھا کہ بندگی کا جو اساسی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک فرد کسی اور کی ملکیت میں قرار پائے. اب اس موجودات کو جب ہم خدا کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مملوک الہی ہیں اور وہ بھی ملکیت حقیقی کی معنی میں، تو یہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ تکویناً پوری کائنات، تمام کے تمام موجودات عبد محض الہی ہیں. یعنی یہ تمام کے تمام موجودات مطیع الہی ہیں.
تکوین کے اعتبار سے نافرمانی ان کے سرشت میں نہیں ہے، ان کے وجود میں نہیں ہے۔ تبھی آپ اگر آیات پر نگاہ کریں، نمونے کے طور پہ ایک آیت کا ہم یہاں ملاحظہ کرتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، یہ اس تکوین کی طرف ناظر ہے کہ جو بھی آسمان اور زمین میں یہ ذات الہی کے لیے ہے، اور یہ تمام کے تمام مطیع و فرمان بردار ہیں، کس اعتبار سے؟ اپنے اس وجود تکوینی کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا بندگی یہاں سے وہ جو دو کلی قسم ہے بندگی کے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ جو ملکیت حقیقی اس موجودات کے لیے بندگی کی معنی ہمیں دے رہی ہے کہ یہ تمام کے تمام موجودات مملوک الہی ہیں اور بندے محض الہی ہیں، یہ بندگی تکوینی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بندگی ہے وہ بندگی سلوکی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی بندگی تکوینی ٹھیک ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے ہر موجود، یعنی اس اچھا فرق بھی نہیں، مومن ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، تمام کے تمام موجودات یکساں عبد الہی ہیں، چونکہ مملوک الہی ہیں لہٰذا وہ عبد الہی شمار ہوں گے۔ عبد الہی۔ لیکن جب اس انسان کو یا دیگر موجودات، ان سے قطع نظر ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، کہ جب اس انسان کو خداوند متعال اس صعود نزولی میں جب اس عالم میں نازل کرتا ہے تو بہت سارے تعینات آ جاتے ہیں، بہت ساری وابستگیاں آ جاتی ہیں، حجابات آ جاتے ہیں، بہت سارے نورانی حجابات ہیں جو خداوند متعال خود قرار دیتا ہے، اور پھر کچھ ظلمانی حجابات ہیں جو انسان خود فراہم کرتا ہے، جیسے گناہ ہے اور بہت ساری چیزیں۔ انسان اپنی اس حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے جو ایک حقیقت فقری ہے انسان کی، کہ یہ اپنی ذات میں سراپا محتاج ہے، ذات کو تشکیل دے رہی ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر جس طرح یہ بندگی تکوینی ہے، اس کے مقابلے میں خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ انسان اس عالم کے اندر بندگی سلوکی یعنی ارادی، اپنے ارادے اور اپنے عمل میں بھی عبد الہی بنے، خود میرے پاس چل کے آئے۔ جی، یعنی کیا بندگی سلوکی؟ یعنی بندگی سلوکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی اصل حقیقت ہے اس کا ظہور ہو اس کے ارادے اور عمل میں، یعنی اس عالم کے اندر اس کے ارادے اور عمل میں اسی بندگی کا ظہور حاصل ہو۔ میں چونکہ ٹائم کم ہے، میں فقط اس نقطہ اساسی کی طرف لے کے جاؤں اس بحث کو، کہ حدیث عنوان بصری میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی نقطے کی طرف، چونکہ تفصیلی حدیث ہے لیکن اس مطلب کی طرف جب امام سے سوال ہوا کہ حقیقت عبودیت کیا ہے، تو جو امام نے یہاں پر جملات ارشاد فرمائے اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقیقت عبودیت اسی ملکیت سے وابستہ ہے، یعنی اس بندے کا مملوک الہی ہونا، یعنی اپنے لیے کسی بھی چیز کو ملکیت تصور نہ کرنا، سراپا استقلال اس ذات کا ہے، خود فقر محض اس ذات کی نسبت۔ لذا یہاں پر امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ما حقیقت العبودیہ، قال ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں امام نے حقیقت عبودیت میں بیان کی، کہ ان میں سے ایک چیز کہ ان لا ير العبد لنفسه فيما خوله الله الیہ ملکا لان العبد لا يكون لهم ملک يرون المال مال اللہ، اور دو اور نقطے بھی ہیں کہ یہی نقطہ جو ہم نے تشریح کی اسی نقطے سے واضح ہے کہ یعنی عبد اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو اپنی ملکیت کا تصور نہ، کسی بھی چیز کو اپنے لیے ملک تصور نہ کرے، یعنی جو تکوین میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، تو جب وہ سلوک کے اندر آئے گا تب بھی وہ اسی کا احساس کرے۔ اور یہاں پر جیسے ارباب معرفت اور اہل دل بہت ہی لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی یہ جو فقر ذاتی ہے، یہ فقط ذات کے اعتبار سے انسان خود کو محتاج تصور نہیں کر رہا، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال سب چیز، اور خدا کی توحید ذاتی، افعالی اور صفاتی بھی یہیں سے سامنے آتی ہے، کہ جس طرح تکوینی مراحل میں ایسا ہے تشریعی مراتب میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا عبودیت اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے اور سراپا محتاج ذات الہی کی طرف، اور یہ مملوک ہے اس کا، مالک حقیقی وہ ذات ہے، اور یہ نقطہ بہت اساسی ہے جس کا آگے ہمارے بحث سے وابستہ بھی ہوگا۔ بالکل آگے بہت خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ مطالب جو ہے بیان کیا۔ واقعاً بندگی کا تعلق، یعنی ہر انسان اگر اس نقطے کو سمجھ جائے کہ ہم مملوک ہیں، ہم کسی کی ملکیت میں ہیں، تو ہمارا مالک کوئی اور ہے، اور وہ ملکیت بھی ایسی ہے کہ جو ختم بھی ہونے والی نہیں ہے، تو یہ احساس انسان میں واقعاً پیدا ہو جاتا ہے کہ پس میں عبد ہوں اس کا،